کا آج ہم نے تذکرہ پڑھنا ہے۔ 9ویں نمبر پہ نکاح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ام حبیبہ سے فرمایا۔ حضرت ام حبیبہ کا جو اصل نام ہے وہ ہے رملہ، آپ کی کنیت تھی ام حبیبہ۔ آپ حضرت ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی۔ آپ کی والدہ محترمہ کا نام ہند تھا، آپ کے بھائی کا نام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ آپ بھی قریش کے ایک اہم ترین خاندان بنی امیہ سے تعلق رکھتی تھی۔ حضرت امیر عثمان کا تعلق بھی بنی امیہ سے ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بھی بنی امیہ سے ہے، اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تعلق بھی بنی امیہ سے ہے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ اور آپ کے شوہر نے ہجرت کی حبشہ کی جانب، اور وہاں پہ پہنچ کے آپ کے شوہر جو تھے وہ دوبارہ اسلام چھوڑ گئے اور عیسائی ہو گئے، اور شراب پینے لگے، اور شراب پینے کی وجہ سے، کثرت شراب کی وجہ سے وہ فوت ہوئے۔ تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب شوہر فوت ہو گیا اور عدت ختم ہو گئی، تو نجاشی جس کے پاس رہ رہے تھے، اس کی ایک خادمہ تھی جس کا نام ابرہہ تھا، اس کے توسل سے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پیغام نکاح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھیجا گیا۔ تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے اس بات پہ اتنی خوشی ہوئی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے پیغام نکاح آیا ہے، اس وقت میرے ہاتھوں میں کنگن، پیروں میں پازیب اور انگلیوں کے اندر سونے کی انگوٹھی تھی، یہ سب کا سب میں نے اتار کے اس خادمہ کو دے دیا کہ وہ سرکار کا پیغام نکاح لائی تھیں۔ تو مجھے اس بات پہ اتنی خوشی ہوئی کہ پازیب بھی دے دیے، انگوٹھیاں بھی دے دیں، اور جو سونے کا ہار کنگن پہنے ہوئے تھے سب کچھ اتار کے اس کو دے دیا کہ تو اتنا میرے لیے خوش آئند پیغام لے کے آئی ہے، تو لہذا سب کچھ اتار کے دے دیا۔ تو حبشہ کا جو بادشاہ تھا نجاشی، اس نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اس کے ساتھ نکاح کروایا، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بھیجا۔ تو جتنا سفری اخراجات تھے وہ سب کے سب نجاشی نے خرچ کیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بھیجنے کے لیے حضرت ام حبیبہ۔ ایک اور بات بڑی قابل ذکر ہے کہ آپ کے والد محترم فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئے، اس سے پہلے مسلمانوں کے مخالفین میں صف اول میں تھے حضرت ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ۔ اچھا یاد رہے کہ کچھ لوگ بعد صحابہ کی پچھلے دور کی باتیں بیان کر کے لوگوں کو متنفر کرتے ہیں کہ جی انہوں نے فلاں موقع پہ ایسا کیا تھا، حالانکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح ترین حدیث موجود ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ اسلام پچھلے سارے اعمال کو، یعنی جو برے اعمال تھے، ختم کر دیتا ہے۔ اب جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا ہے، اب بعد میں آنے والوں کو کوئی حق نہیں ہے کہ ان پہ باتیں کریں کہ جی وہ کس طرح مسلمان ہوئے، انہوں نے یہ کیا تھا، وہ کیا تھا، نہیں۔ اچھا حضرت ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو مکہ پاک کے اندر نبی کریم مکہ سے مدینہ طیبہ کے اندر آئے، تو کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر ان کی صاحبزادی تھی، لخت جگر تھی، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر آ گئے۔ ویسے تو رشتہ داریاں تھیں نا، مکہ کے اندر ایک ہی شہر کے اندر رہنے والے تھے، رشتہ داریاں تھیں، تعلقات تھے، لیکن سرکار کریم علیہ السلام نے پھر توحید کی طرف جب انہیں بلانا شروع کیا تو اس وقت یہ ساری مخالفتیں بنی۔ اوورال تو یہ آپس میں رشتہ داری ہے۔ خیر
ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر مدینہ طیبہ کے اندر آئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بستر پہ بیٹھنے لگے تو آپ کی بیٹی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ بات کر دینا بڑا آسان ہے لیکن یہ کر کے دکھانا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ حضرت ام حبیبہ نے اپنے والد کو جو سردار ہے قریشیوں کا، بڑا نامی گرامی سردار، اپنے والد کو سرکار کے بستر پہ بیٹھنے سے منع کیا، ابا جی یہاں نہ بیٹھے، یہ میرے نبی علیہ السلام کا بستر ہے۔ اب یہ بات میں نے کہہ دی ہے اور آپ نے سن لی ہے، لیکن اس پہ اگر غور کریں، ویسے بھی کوئی باپ ہو نا، اگرچہ جو بھی ہو، لیکن یہ بات اس سے بڑی ناگوار، پھر ایک اتنا بڑا بادشاہ ٹائپ انسان، سردار، مسلمانوں کی مخالفت کے اندر سر فہرست، اس کے باوجود حضرت ام حبیبہ نے فرمایا ابا جی یہ سرکار کا بستر ہے، آپ نہیں بیٹھ سکتے، ٹھیک ہے، تو وہ اس بستر پہ نہیں بیٹھنے دیا۔ تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی وقت گزارا، تو آپ نے وقت وصال، یعنی نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد آپ کا وصال ہے، وقت وصال سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بلایا اور کہا اے عائشہ، اگر میرے اور تمہارے درمیان کبھی کوئی ایسی بات ہوئی ہو جو کہ بالعموم سوکنوں کے درمیان ہوتی ہے، یعنی ایک شوہر کی جب زیادہ بیویاں ہوں تو سوکن کہا جاتا ہے، تو آپس میں کچھ نہ کچھ چبکلش ہوتی ہے، تو حضرت ام حبیبہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پیغام بھیجا اور کہا سوکنوں کے درمیان جو باتیں ہو جاتی ہیں، کوئی ایسی بات ہوئی ہو تو مجھے معاف کر دینا اور میں بھی تمہیں معاف کرتی ہوں۔ یعنی جب وقت وصال، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرماتی ہیں اللہ تعالیٰ تمہیں خوش رکھے، یعنی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی پیغام حضرت ام سلمہ کی طرف بھی بھیجا جو ام المومنین ہیں، سرکار کی زوجہ محترمہ ہیں۔ حضرت ام حبیبہ 83 برس کی عمر میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر 44 ہجری یا بعض نے مختلف لکھا ہے، اس میں آپ کا وصال ہے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال دمشق میں ہوا اور آپ کو وہیں پہ مدفون ہوئی، دمشق شام کے علاقے، دمشق کے اندر عراق اور شام کا جو علاقہ مشترکہ علاقہ تھا وہاں پہ آپ کو دفن کیا گیا۔ اور سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج مطہرات میں سے حضرت ام حبیبہ ہیں جو شام کے اندر، اور اس کی بھی ایک وجہ تھی کہ شام کے اس وقت، ویسے تو پوری سلطنت اسلامیہ کے اس وقت بادشاہ تھے حضرت امیر معاویہ، کیونکہ حضرت امام حسن نے خلافت حضرت امیر معاویہ کو دے دی، اور جو خلافت علی منہاج النبوہ تھی 30 سال، وہ حضرت امام حسن کے 6 مہینوں سے پوری ہو گئی تھی، آگے سرکار نے ملوکیت فرمائی تھی، لیکن حضرت امیر معاویہ آپ 20 سال گورنر رہے ہیں اور 20 سال پھر پوری سلطنت اسلامیہ کے بادشاہ رہے ہیں، تو آپ ان کی بہن تھی، تو اس وجہ سے وہاں دمشق میں موجود تھیں، وہیں آپ کا وصال ہوا اور وہیں آپ کو دفن کیا گیا۔ اللہ ان نفوس قدسیہ کے صدقے ہم سب کی بخشش فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد